شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹھی بند کر کے یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لیں، رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ مانگنا چھوڑ دیں گے، گارنٹی شدہ۔ محترم ناظرین، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ ہے رازدہ، یہ ہے زاد راہ۔ صبح و شام اللہ کا نام لینا اور طویل راتوں میں اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس سرچشمے سے رابطہ بحال رکھنا جہاں سے قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے۔ یہی سرچشمہ قوت کا بھی سرچشمہ ہے، یہی اس راہ کے ساز و سامان کا بھی ماخذ ہے، اور اس کے ساتھ رابطے کا طریقہ ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل اور دعا و عبادت ہے، خصوصاً طویل راتوں کے اوقات میں، اس لیے کہ یہ راہ طویل ہے اور یہ بوجھ بھاری ہے، لہٰذا اس راہ کے لیے بہت ہی بڑی مقدار میں زاد راہ کی ضرورت ہے۔ اور طویل راتوں کی تنہائی میں صرف بندے اور رب کی ملاقات تنہائی میں رہتی ہے، نہایت پر امیدی اور محبت کی فضا ہے۔ اس ملاقات سے تمام تھکاوٹیں اور تمام الجھنیں حل ہو جاتی ہیں اور ضعیفی اور قلت و وسائل کی کمی دور ہو جاتی ہے اور تمام تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان دیکھ لیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ ایک عظیم مقصد ہے، اور پھر اس مقابلے میں جد و جہد اور قربانیاں اور راہ کی مشکلات اور قربانیاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اس نے اپنے بندوں کو دعوت کا ذمہ دار بنایا، اس پر قرآن نازل فرمایا، انہیں بتایا گیا کہ ان ذمہ داریوں کا بوجھ کیا ہے اور راہ کی مشکلات کیا ہے، لہذا اللہ نے اپنے نبی کو بے سہارا نہیں چھوڑا، اس کی نصرت فرمائی۔ یہ تربیت اور راہ کی ان مشکلات کے مقابلے کے لیے تیاری کروانا بھی دراصل اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اصحاب دعوت اور احیاء اسلام کے لیے کام کرنے والوں کا یہی زاد راہ ہے، ہر دور میں اور ہر جگہ یہ دعوت ایک ہے، اس کا طریقہ کار بھی ایک ہے اور حالات اور واقعات بھی ایک ہیں۔ اہل باطل نے ہمیشہ اس کے خلاف ایک ہی راستہ اختیار کیا ہے، جو وسائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف باطل نے اختیار کیے، وہی ہر باطل ہر حق کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ہمیشہ باطل ایک ہی قسم کے اسباب و وسائل لے کر حق کے مقابلے میں آتا ہے، لہذا حق کے اسباب اور وسائل بھی وہی ہونے چاہیے جو اللہ نے اختیار کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے دی تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو نہیں شمار کر سکو گے، اسے بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 53 سے 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو کچھ اس انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچے تمہیں تکلیف تو اسی کی طرف تم آہوازاری کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے دی انہیں، سو تم فائدہ اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لو گے۔ ان آیات مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جملہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو بھی دور فرماتے ہیں، لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری پر ناراض ہوتے ہیں اور شکر گزاری پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ سورت مٹھی بند کر کے صرف 21 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت خوش ہوگا اور اسے وہ سب کچھ نوازے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے،
گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پھیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا، تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ناظرین، آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں نا، کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بھائی بہن تنگ دست ہے اور غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیر و رزق عطا کر دے، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے، جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو لوگ پریشان حال ہیں، اے میرے مولا پاک، تو ان کی بھی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، آمین لازمی کہیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے، کسی بھی صورت میں آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، مٹھی بند کر کے یہ عمل کرنے سے دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، غیب سے دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہوگا کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ اسے لازمی آزما کر دیکھ لیں، تاکہ آپ سب بھائی بہنوں کا فائدہ ہو اور آپ سب کا مجھ پر بھی اعتماد پختہ ہو جائے کہ میرے بتائے ہوئے وظیفے سے کسی کی زندگی بدل گئی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے صرف ایک تسبیح کرنی ہے، اس کام میں آپ نے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ نہیں لگیں گے یہ ایک تسبیح کرنے میں، لیکن اس کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں اور اس کے جو کمالات ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ جب آپ خود دیکھو گے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے تو آپ سب مجھے دعائیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے ذریعے بنیں گے، آپ کی ایسی غیبی خزانوں سے مدد ہوگی کہ آپ عافیت سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وہ لوگ بھی ادب سے بات کریں گے جو پہلے آپ کے ساتھ بولنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ بولنا تو دور، وہ تو آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ ناظرین یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ یہ جو کلمات ہیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر، گھریلو پریشانیاں ہیں، رشتوں کی بندشیں ہیں یا پھر جادو ٹونے کے مسائل ہیں، اس وظیفے سے وہ سب حل ہوں گے اور اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، آپ کے پورے گھر والے اچھا کھائیں گے اور اچھا پیئیں گے، کیونکہ آج کل دنیا میں آدھے سے زیادہ مسائل دولت ہی کے ہیں۔ اس لیے جب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو بے شمار دولت ملے گی تو آپ اچھی طرح اپنی بیماری کا علاج بھی کروا سکیں گے، ایک اچھی زندگی گزاریں گی اور معاشرے میں بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوں گے۔ دولت سے آپ اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم بھی دے سکیں گے، بیٹیوں کو کسی اچھی سی جگہ شادی بھی کر سکیں گے، لیکن یہ سب تب ہوگا جب آپ کو ڈھیر ساری دولت ملے گی، اور اس کے لیے یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، ویڈیو احتیاط سے اور مکمل دیکھنی ہے، ورنہ پھر سمجھ نہیں آئے گا اور وظیفہ بھی ٹھیک طرح سے اثر نہیں کرے گا، اور پھر آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے اس وظیفے نے تو اثر ہی نہیں کیا، اس میں وظیفے کا قصور نہیں ہوتا بلکہ اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہی ہوتی ہے، آپ وظیفہ پورا سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی سنوارنی ہے تو ویڈیو مکمل دیکھنا۔ ناظرین یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح جان لیں۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس وظیفے کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس وقت اس کو کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، میری طرف سے مکمل اجازت ہے، مرد اور عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اس وقت آپ بالکل پاک صاف ہوں، آپ کا کامل وضو ہو۔ جب پاک صاف اور باوضو ہو کر آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بہت سی احادیث میں صفائی کے بارے میں آیا ہے، اس لیے آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے، اس لیے آپ نے وظیفہ کرتے وقت وضو میں ہونا ہے، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا اور آپ پاک صاف بھی ہوں گے اور آپ کا وضو بھی ہوگا۔ لیکن آپ میری ایک بات یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سوچا کہ ابھی تھوڑا سا کام کر لوں یا کسی سے بات کر لوں پھر وظیفہ کر لیں گے،
آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح کسی بھی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے، بلکہ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف اچھی طرح آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی دونوں کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی صرف 7 مرتبہ پھر آپ نے درود شریف ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 41 مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمات جب آپ 41 مرتبہ پڑھ لو گے تو آپ نے 1 مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے، اور مٹھی بند کرنے کے بعد یہ سورت پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت کوثر پڑھنی ہے اور پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد مٹھی کو کھول دینا ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ سورت کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورت کوثر قابل ذکر طریقوں سے آپ کی مدد کرے گی۔ سورت کوثر روزانہ متعدد بار تلاوت کرتا ہے، اس شخص کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نقدی چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ سورت کوثر آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے سورت کوثر سب سے زیادہ مفید ہے۔ سورت کوثر پڑھنے کے فائدے سن لیں۔ نمبر 1، دشمنوں کی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر 2، نئے جنم کو زندہ بچانا۔ وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہیں، وہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک سورت کوثر کی متعدد بار تلاوت کرے، انشاءاللہ سورت کوثر کی برکت سے وہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، محفوظ زندگی کے لیے اللہ کی عطا اور سورت کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھانے اور چوری سے بچانے کے لیے جو شخص سورت کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ نمبر 5، مضبوط حافظے میں مدد کے لیے جو شخص سورت کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ نمبر 6، شادی کے لیے مددگار۔ شادی کے لیے سورت کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ سورت کوثر شادی کو برکت دیتی ہے۔ یہ وظیفہ ایک مؤثر اسلامی درخواست ہے جو آپ کو مناسب عمر اور مناسب فرد تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ نمبر 7، محبت کے لیے مددگار۔ محبت کی شادی میں بھی سورت کوثر فائدہ مند ہے۔ اپنی نماز ختم کرنے کے بعد 21 کالی مرچ اپنی ہتھیلی پر رکھیں۔ سورت کوثر کی تلاوت کے بعد کالی مرچ کو پاؤڈر میں پیس لیں۔ کالی مرچ کا پاؤڈر کھانے میں استعمال کریں۔ نمبر 8، خواہش پوری کرنا۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورت کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، سورت کوثر جنت میں ایک ندی ہے۔ چند سچائیاں ہیں جن کے بارے میں کوثر کو جنت میں آبی گزرگاہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور ذائقہ شہد سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ سورت کوثر کے انکشاف سے شروع ہوا۔ نمبر 10، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کریں۔ نمبر 11، اللہ کی رحمت حاصل کرنا۔ سورت کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کیا جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، سورت کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کو اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا نہایت ہی آسان ہے، لیکن اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ یہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کا جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلمات کو پڑھا ہوگا۔ دیکھیں کتنی اس کی فضیلتیں ہیں۔ مختلف احادیث کی روشنی میں یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، بس آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے۔ آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے جیسے میں نے بتایا ہے۔
انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کو دولت ملے گی۔ اللہ کے حکم سے آپ کی بہت مشکلات دور ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات دور ہوگی، لیکن آپ نے خصوصاً دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں، مجھے دولت عطا کر، جو میرے مسئلے بنے ہوئے ہیں دولت کی وجہ سے مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ غرض آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رو رو کر اور گڑ گڑا کر خصوصاً دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے کے لوگوں کی بڑی تعداد مختلف وجوہات کی بنا پر پریشان نظر آتی ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معاشی معاملات میں الجھی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ مختلف طرح کی بیماریوں اور عارضوں کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ مالی نقصانات کی وجہ سے غم اور پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے قریبی عزیز و اقارب کی موت پر دکھ اور قرب میں مبتلا ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بیٹیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، جبکہ کئی لوگ اولاد کی نعمت سے محرومی کی وجہ سے مضمحل نظر آتے ہیں۔ کتاب و سنت میں پریشان اور مشکلات کے حل کے لیے بہت سی خوبصورت تدابیر بتلائی گئی ہیں، جن پر عمل پیرا ہونے سے یقیناً انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ چند اہم تدابیر درج ذیل ہیں۔ ایک، دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے جمی مصائب اور مسائل کو دور کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو سنتے رہے اور ان کی امنگوں اور تمناؤں کو پورا فرماتے رہے۔ دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کے غم اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوئی۔ اسی طرح بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کی برکت سے جلیل القدر اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بکثرت دعا مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی مختلف اوقات کی دعائیں سکھلائیں۔ کتاب و سنت میں مذکورہ دعاؤں کو اگر جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کو انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص نبی مہربان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے جملہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری بڑی سے بڑی مشکل کو دور فرما دیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں پر انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کی دعاؤں کا ذکر ہے، وہیں پر دعا کی قبولیت کے حوالے سے احادیث میں بھی مختلف طرح کے واقعات مذکور ہیں، جن میں سے صحیح بخاری میں ایک واقعہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص کہیں باہر جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی۔ انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا جس میں یہ تینوں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اب ایک نے دوسرے سے کہا، اپنے سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس پر تینوں اشخاص نے اپنے اپنے نیک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا مانگی۔ ہر دعا کے بعد پتھر غار کے منہ سے ہٹتا گیا حتیٰ کہ غار کا پورا منہ کھل گیا اور وہ تینوں شخص باہر آ گئے۔ غار کے پتھر کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی مشکل خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ توبہ و استغفار انسان کی زندگی میں آنے والی بہت سی مشکلات کا اس اعمال سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے بھی انسان کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں اور اپنی نعمتوں سے بھی نواز دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں استغفار کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک خوبصورت بات کا ذکر کیا جو درج ذیل ہے۔ تو میں نے کہا، بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ بھیجے گا بارش تم پر موسلا دھار اور مدد کرے گا تمہاری مالوں اور بیٹوں کے ساتھ، اور وہ پیدا کر دے گا تمہارے لیے باغات اور جاری کر دے گا تمہارے لیے نہریں۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی بہت سی نعمتوں کو توبہ استغفار کی وجہ سے انسان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ذکر الہی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی وجہ سے انسان اندھیرے سے نکل کر اجالے کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں یوں بیان فرماتے ہیں، اے لوگو،
جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا اور تسبیح پاکیزگی بیان کرو، اس کی صبح و شام وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ رعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ ان آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے دل کا امن اور چین اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں رکھا ہے، چنانچہ مشکلات کی دوری اور اطمینان کے اصول کے لیے کثرت ذکر کرنا انتہائی مفید ہے۔ تقویٰ، جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو اختیار کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم عمل کی برکت سے انسان کی تنگیوں اور تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ اس حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں یوں فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ، اور وہ رزق دیتا ہے اسے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔